السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن حجۃ لک او علیک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار بے انتہا درود و سلام آقائے دو جہاں، محبوب خدا سرکار دو عالم، ہادی برحق، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، شفیع المذنبین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اسی طرح اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام، اولیاء اللہ، مفسرین، محدثین، فقہائے دین، ائمہ اربعہ کی قبول پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے بھی اہل اسلام حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی زندہ ہیں اللہ ہر فتنے سے، آزمائش سے، بیماری سے، بلا سے، مصیبت، مشقت اور سب سے بڑھ کر ہر وبا سے حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے حافظ ارسلان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے محض اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے ایک مرتبہ پھر نماز تراویح میں قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک عمل کو، اس سعی حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایک سجدہ بھی ہمارے کمال کا نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے رب کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سجدے میں بھی جھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کسی بھی عبادت پر، کسی بھی نیکی پر، کسی بھی اچھے کام پر اترانا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ کر دیا، کوئی شوخی نہیں مارنی چاہیے، وگرنہ یہ خود پسندی، یہ گمنڈ، یہ تکبر، یہ شوخی اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے کرنے کی توفیق کو سلب فرما لیتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا محض فضل ہے کہ آج ہم اگر سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری اور آپ کی کوئی اس میں بہادری نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر اکٹھا ہونے کی، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح حافظ صاحب نے قرآن مجید نماز تراویح میں سنایا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اس کے ہی فضل اور کرم کا آسرا رہنا چاہیے۔ اپنا بڑا پن دکھانا، اپنی شوخی دکھانا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے اس طرح سے کر دیا، وہ بکری بھی میں کرتے ہوئے چھری کے نیچے آ جاتی ہے۔ اس لیے محض اللہ کی توفیق و اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، اور سب سے اہم چیز اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک حافظ صاحب کا مصلی ہے، یہ ایک مسجد کا مصلی ہے، اور پھر میں آپ کو آج یہ بھی خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کی اس مسجد میں، اس چار دیواری میں
ایک نہیں 3 مصلے سنائے گئے ہیں، 3 مصلے یہاں پہ سنائے گئے ہیں، یہ چھوٹی سی مسجد میں جو ایک کنال کی بھی نہیں ہے۔ قاری خلیل صاحب نے 15ویں رات میں اپنا قرآن مجید اوپر مکمل کیا، 22ویں رات میں طالب علموں کی ایک جماعت نے اوپر اپنا قرآن مکمل کیا۔ آج 29ویں شب محض اللہ کی توفیق اور فضل سے اس مسجد کا 3را قرآن ختم ہو رہا ہے۔ اللہ سنانے والے کی اس صحیح حسنہ کو قبول فرمائے، اور جو پیچھے کھڑے ہو کے جو انہوں نے توجہ سے سنا، اللہ ان کی بھی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ایک مصلی تھا جو آج مکمل ہوا۔ یہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ حافظ صاحب گھر سے چلے اور آ کے کہا اللہ اکبر، چل بھی شروع ہو گئے۔ اس کے پیچھے ایک محنت ہے، ایک محنت ہے صبح فجر سے لے کر مصلی تک آنے کی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھا ہوگا۔ یہ میرے جیسے لوگ، میں حافظ نہیں ہوں، ہم جب روزہ رکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے افطاری کا وقت کب آئے گا، ہم گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں اینے رہ گئے، اب میری ٹینشن تو یہی ہوتی ہے۔ ان حافظوں کی جنہوں نے تراویح میں قرآن پاک سنانا ہوتا ہے، ان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے کہ آج جو سنانا ہے وہ صحیح طریقے سے اللہ سنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وہ ان کا روزہ اسی ٹینشن میں گزرتا ہے، اور 1 مرتبہ دہرائی، 2 مرتبہ دہرائی، 10 دفعہ دہرائی، اپنی اپنی جتنی بھی جس کی ضرورت ہوتا ہے وہ اس کی دہرائی کرتا ہے اس مصلی تک آنے میں۔ یہ ایک مرحلہ ہے، اس سے پہلے ایک مرحلہ تھا جو حافظ صاحب نے اپنے حفظ کے دوران کیا، جب 4 لائنیں 5 لائنیں 1 رکوع یاد کرنے کے لیے صبح 4 بجے سے لے کر 11 بجے تک سلسلہ چلتا رہا، پھر ظہر سے عصر تک سلسلہ چلتا رہا، پھر مغرب کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا، عشاء کے بعد بھی سونے تک سلسلہ چلتا رہا۔ اور ایک حافظ صاحب جو حفظ کر رہے تھے، اور جب وہ 4 5 10 لائنوں کا سبق سنا رہے تھے، پھر دوسرے مرحلے میں سبکی ہو گئی، قرآن مجید زیادہ حفظ بڑھ گیا تو اب منزل ہو گئی، تو ایک حافظ صاحب نے کتنی مرتبہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی جس کو ہم ایک حافظ کی تلاوت کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم یہ ساری چیزوں کو جمع کر لیں، ایک مدرسے کے 60 طالب علموں کی تلاوت کو جمع کر لیں جو حفظ کر رہے ہیں، سیال کوٹ کے تمام مدارس کے حافظوں کی تلاوت کو جمع کر لیں، پاکستان کے تمام مدارس کے حفاظ کی تلاوت کو جمع کر لیں، دنیا کے حافظوں کی تلاوت کو جمع کر لیں، یقین جانیے اس کو ہم کسی صورت میں بھی جدید سے جدید آلے سے بھی اس کو گن نہیں سکتے۔ پھر یہ ایک مصلی تھا۔ میں ابھی مغرب کے بعد روزہ کھولنے کے بعد سوچ رہا تھا، ہمارے اس مدرسے کے طلباء جو یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں وہ کہاں کہاں پہ سنا رہے ہیں۔ پرسوں یہ نیچے ہماری ٹال والی مسجد میں حافظ حماد نے اپنا مصلی مکمل کیا، اس مدرسے کا طالب علم۔ تھانہ نیکا پورہ کی مسجد میں ہمارے مولوی فیاض صاحب نے مکمل کیا، مدینہ مسجد میں ہمارے مولوی اشرف صاحب نے مکمل کیا، ملا کمال کی مسجد میں ہمارے حافظ عبداللہ صاحب نے مکمل کیا، کچہری والی مسجد میں جو ڈی سی اس کے سامنے ہے مولانا لیاقت صاحب ہوتے تھے، انہوں نے اپنا مصلی مقرر کیا۔ کچہری میں ایک مسلم مسجد ہے، وہاں پہ مفتی صاحب تھے، انہوں نے اپنا مصلی مقرر کیا۔ یہ تو مجھے علم میں ہے اتنے، تو یہاں سے فارغ ہونے والے کتنے ایسے حفاظ ہوں گے جو ان تراویح میں اپنے قرآن مجید کو مکمل کر رہے ہیں اور اس کا ثواب اور اس کا اجر سمیٹ رہے ہیں اپنے لیے، صرف اپنے لیے نہیں، اس مدرسے میں ایک ایک اینٹ اس بات کی گواہ ہوگی کہ انہوں نے یہاں سے حفظ کیا ہے۔ آپ سب لوگ، آپ کے بڑے جنہوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ تعاون کیا اور وہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے، کیا مطلب ہے کہ آج یہ مصلی سنایا گیا ہے، کیا ان کی قبروں میں آج ٹھنڈی ہوائیں نہیں چل رہی ہوں گی؟ کیا میں نے جن مصلوں کے نام لیے ہیں یہ تو چند گنتی کے ہیں، پتہ نہیں کس دیہات میں
کس گاؤں میں اور کس علاقے اور کس محلے میں اس مدرسہ فاروقیہ کا کون کون سا طالب علم قرآن مجید سنا رہا ہوگا، اور اس کے سنانے کا سبب، اس کے حفظ کرنے کا سبب یہ مدرسہ بنا، اس مدرسے کی بنیادیں بنی، اس مدرسے کی دیواریں بنی، اس مدرسے میں چلنے والے پکھے کی ہواؤں کی ٹھنڈک ان کو پہنچی، وہ یہاں پر پھٹیوں پہ بیٹھ کر ہل ہل کے قرآن حفظ کیا کرتے تھے، اور آپ لوگ ان سے تعاون کیا کرتے تھے، ان کو مسکرا کے دیکھا کرتے تھے، ان کے دن اور رات کے فکر میں رہا کرتے تھے، اور آپ کے بڑے فکر میں رہا کرتے تھے، جو اپنی قبروں میں سو ہوئے ہیں ان کے کتنے ہی نام ہیں۔ حکیم محمد اسماعیل، مولانا انظر قاسمی، ٹھیکیدار محمد علی محمد صاحب، ٹھیکیدار خوشی محمد صاحب، ٹھیکیدار شفیع محمد صاحب، ٹھیکیدار مصطفیٰ صاحب، مولوی حنیف صاحب، یہ سب جو ہمارے بڑوں کے ٹھیکیدار یوسف صاحب، کتنے نام ہیں، اشرف بٹ صاحب، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس مدرسے کی ایک ایک اینٹ رکھی ہے۔ کیا اس مدرسے کی ایک ایک اینٹ اور یہاں پر پڑھنے والے طالب علم، یہ اینٹیں قیامت کے دن ان رکھنے والوں کے لیے گواہ نہیں بن جائیں گی؟ اے اللہ، انہوں نے ہمارے حفظ کے بندوبست میں تعاون کیا تھا، اے اللہ ہم ان کے لیے سفارش کرتے، ہماری سفارش کو قبول فرما لیجیے۔ یہ معمولی کام مت سمجھا کریں، مدارس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کو چھوٹا کام مت سمجھا کریں۔ جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس میں حصہ ڈالتا ہے، یقین جانیے اس نے جو سرمایہ کاری کی ہے وہ مختصر وقت کے لیے نہیں، کہ اس نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہے، اس نے لمبے عرصے کی سرمایہ کاری کی ہے۔ جو ایک بچہ ایک دفعہ حفظ کر لے گا، جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، جب تک وہ قرآن کو سناتا رہے گا، جب تک وہ دین کی خدمت کرتا رہے گا، جب تک وہ قال اللہ اور قال رسول اللہ کا پیغام پہنچاتا رہے گا، وہ زندہ ہے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اگر تعاون کرنے والا اپنی قبر میں سویا ہوا ہے، یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والناس تک پڑھ رہا ہے، اس کو تو ثواب مل رہا ہے، سننے والوں کو ثواب مل رہا ہے، آج انتظام کرنے والوں کو ثواب مل رہا ہے، جو پہلے انتظام کر کے اپنی قبروں میں جا کے سو بیٹھے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی ٹھنڈی ہواؤں اور سکون اور جنت کی ہوائیں ان کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے مدارس کے ساتھ تعاون کرنے میں پیچھے مت رہا کریں، ان کے طالب علموں کو کم تر مت سمجھا کریں۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ایک مدرسہ تھا گاؤں کا چھوٹا سا، وہاں کا لمبڑدار تو آپ سمجھتے ہوں گے، اس کے 3-4 بیٹے تھے، وہ کماتے تھے۔ اس لمبڑدار نے، چودھری صاحب نے فیصلہ کیا، اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا، بھئی اب تم کماتے ہو، تم مجھے خرچہ بھی دے دیتے ہو، میری دل کی خواہش یہ ہے کہ یہ فلاں مسجد میں جو حفظ کی کلاس ہے نا، جو وہاں پہ طالب علم، میں ان کی روٹی خود لے کے جایا کروں گا، میں ان کی روٹی خود لے کے جایا کروں گا۔ بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، اچھا کام ہے۔ وہ روزانہ ان کی روٹی اپنے پیچھے اٹھا کے مدرسے لے کے آتا، ان کے دسترخوان میں رکھتا، ان کو کھلاتا، سمیٹتا، واپس اگلے وقت کی روٹی لے کے آتا۔ ایک دن کیا ہوا، بارش شدید، وہ لمبڑدار صاحب لیٹ ہو گئے، طالب علموں نے بھوک کے ستائے ہوئے تھے بیچارے، انہوں نے کہا آج ہمارا بیل نہیں آیا، بیل، وہ ان کو بیل کہتے تھے جو ہماری روٹی لے کے آتا ہے، بیل نہیں آیا، پتہ نہیں ہم تو بھوکے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ باتیں کر رہے تھے، وہ بزرگ بھی پہنچ گئے، انہوں نے یہ باتیں سن لی، اور یہ باتیں فطری طور پر ان کو ناگوار گزری، ان کو اچھی، یقیناً ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ مدرسے کے طالب علموں کا خیال بھی رکھ رہے ہوں، ان کی روٹی کا بندوبست میں بھی کچھ نہ کچھ شرکت کر رہے ہوں، اور وہ آپ کے ساتھ کچھ الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اننا تعاون، آپ ان سے نہیں تعاون کرتے، آپ اس قرآن کے حافظ کے ساتھ تعاون کرتے۔ وہ لمبڑدار نے قاری صاحب کو کہا قاری صاحب آئندہ سے میں روٹی نہیں لاؤں گا۔ انہوں نے خیر ہے کیا ہوا؟ یہ طالب علم کی میں خدمت کرتا ہوں، یہ ایسی ویسی میرے متعلق باتیں کر رہے تھے، مجھے یہ پسند نہ آئی۔ قاری صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی،
وہ بھی لمبڑدار تھا، اس نے کہا نہیں آپ انتظام کر لیں، میں ان کی باتیں نہیں سن سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری قسمت، اللہ کوئی اور بندوبست فرما دے گا۔ وہ چلا گیا، اگلے دن وہ پھر روٹی لے کے آ گیا، اگلے دن وہ پھر روٹی لے کے آ گیا۔ اس نے قاضی صاحب نے پوچھا کل تو انکار کر گیا تھا۔ کہا بس قاضی صاحب کچھ نہ پوچھے، بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا حضرت میں نے رات کو خواب دیکھا، پل صراط ہے، یہ سارے طالب علم ہیں، یہ پل صراط کے اس طرف کھڑے ہیں اور ان کو حکم ہے گزر جاؤ، جلدی جلدی گزر جاؤ، لیکن وہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ کسی نے پوچھا تم ہلتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں حکم ہو گیا تم یہاں سے یہ گزر جاؤ ایسے کر کے۔ انہوں نے کہا جب تک ہمارا بیل نہیں آئے گا ہم اس پل صراط سے نہیں گزریں گے۔ وہ بیل کون تھا؟ وہ لمبڑدار تھا۔ کہا اللہ نے وہ مجھے خواب دے کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ ان طالب علم کی خدمت سے مجھے آخرت میں کیا حصہ ملے گا۔ تو لہٰذا یہ جو میرا یہ والا ہوتا ہے نا درس، یہ میرا غیر رسمی درس ہوتا ہے، یہ میری گفتگو ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کے بڑے ہمارے بڑوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک اینٹ کے پاسبان بنے، خدمت کی، اسی طرح آپ بھی میرے دستے بازو بنے تاکہ ہم اس مدرسے کو چلاتے رہیں، اور جب ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو اس مدرسے کے چلنے کی اور حفظ کرنے کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہماری قبروں کو بھی پہنچی رہے جیسے آج ہمارے بڑوں کو پہنچ۔ یہ مدارس دینیہ ہیں، یقین جانیے یہ جب تبلیغی جماعت والے لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں نا، وہ پاکستان کا ماحول دیکھ کہتے ہیں یار تمہارے ہاں بڑی دین کی بات ہے، ہم تو سمجھتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ یہ مدارس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پاکستان میں، ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں۔ جب آپ دوسرے ممالک میں جاؤ تو آپ کو اندازہ ہوگا وہاں پر بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ مدارس والے ہی ہیں اور آپ کے تعاون سے ہی ہیں، آپ کی محبت سے ہی ہیں، آپ ہی ان کے پشتیبان بنتے ہیں، آپ ہی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور ہم نے دنیا سے ٹکر دینی ہے۔ یہ 1920 میں جو تحریک خلافت چلی تھی، مسئلہ تو ترکیوں کا تھا، یہ برِ صغیر کی لوگ اپنی جانیں کیوں وار رہے تھے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خلافت رہے گی تو پورے دنیا کے مسلمان بچتے رہیں گے۔ اس تحریک خلافت کی رہنمائی کرنے والے، اس میں اپنا کردار ادا کرنے والے برِ صغیر کے مدارس کے لوگ تھے۔ یہ فلسطین آپ دیکھ رہے ہیں آج کل، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، فلسطین میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یقین جانیے اگر وہاں پہ بھی مدارس ہوتے تو یہاں تک صورتحال نہ پہنچتی۔ اگر وہاں پر بھی وہاں پر مدارس ہیں، لیکن کیونکہ سارے حکومتی اثر و رسوخ میں ہیں، جو چیزیں حکومتی اثر و رسوخ میں ہوتی ہیں نا، ان کو بیڑا غرق ہونے میں لمحے لگتے ہیں، لمحے۔ آج فلسطین کے مسلمان جس کرب کا شکار ہیں، جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، وہ علاقہ برطانیہ کے کنٹرول میں آیا اور وہاں پر پھر یہودیوں نے دڑا دڑ زمینیں خریدی کن سے؟ فلسطینی مسلمانوں سے خریدی تھی، ان مسلمانوں نے بیچی تھی، جن کی آج اولادیں پتھر اٹھا کر ان کو مار رہی ہیں، ان کے بڑے ہی بیچارے بیچنے والے تھے۔ اور اسی برِ صغیر سے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تعلیم الاسلام والے اور تاریخ اسلام والے، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ بھئی فلسطینیوں اپنی زمینوں کو مت بیچو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے کی تائید کی تھی۔ یہ کون تھے فتویٰ دینے والے؟ برِ صغیر کے مدرسے کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے انہوں کی بات نہیں سنی اور پھر آج وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آج یہاں پر کوئی تھوڑی بڑی بات ہوتی ہے دین کے حوالے سے تو بھی یہ بیچارے مدرسے والے اور مدرسے کے طالب علم اس سڑکوں پہ نکل کے کوئی رولا روپا ڈال لیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا احتجاج کر لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے حکومت 2 قدم پیچھے ہو جاتی ہے۔
حکومت 2 قدم پیچھے ہو جاتی ہے، اور جب تک یہ مدارس رہیں گے، یہ مساجد آباد رہیں گے، یقین جانیے انشاءاللہ پاکستان کا وجود بھی باقی ہے، پاکستان کے ایٹم بم کا تحفظ بھی باقی ہے، پاکستان کا نظریہ بھی بچا رہے گا، اور جب یہ مدارس اور مساجد پیچھے ہٹ جائے گی پھر ہمارا کوئی والی وارث نہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی وقت ان طالب علموں کے بارے میں اپنے دل میں نفرت مت رکھا کریں، یہ کوئی شرارت کریں بھی تو ان کو برداشت کر لیا کریں، آج کی برداشت کی ہوئی شرارت انشاءاللہ آپ کو آخرت میں ضرور اجر۔ ہمارے گھروں میں تو بچے شرارت کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے یار ان کو سمجھاؤ، پھر ہم کہ آج کل تو ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے، ان کو نفسیاتی طور پہ ٹیکل کرو، اپنے بچوں کے لیے نفسیاتی طور پہ ٹیکل کرو، اور مدرسے والوں کے بچوں کے لیے ان کی آپ لا پا عزت سب کو اتار کے نیچے رکھ۔ آج آپ ان بچوں کو مسکرا کر بھی دیکھیں گے، اور ان آپ کو مسکرا کر دیکھ کر ان کے دلوں میں ایک حوصلہ افزائی پیدا ہوگی کہ یار یہ ہمارے ساتھ، یہ ہمارا بزرگ ہمیں بڑا اچھے طریقے سے ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے ساتھ مسکرا کے بات کرتا ہے۔ یقین جانیے ان کا دل مدرسے میں لگے گا، اور پڑھنے کے بعد یہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور دعا سے بڑا ہتھیار مومن کا ایک صدقہ، ایک دعا، یہ 2 بڑے کارآمد ہتھیار ہیں مسلمان کے، ایمان والے کے۔ صدقہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور دعائیں بھی بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ تو یہ تھوڑی بہت جو دل میں آپ کی ہمارے بارے میں قدورت آ جاتی ہے نا کہ یہ پتہ نہیں مولوی کیا کرتے ہیں، یہ قاری کیا کرتے ہیں، یہ خطیب کیا کرتے ہیں، ایک حدیث پھر ذہن میں آ گئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغے کو گالی نہ دو، مرغا کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا فإنہ یدعو للصلاۃ، بے شک وہ تمہیں نماز کے لیے پکارتا ہے۔ اب دیکھیں مرغے کو گالی دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ جب بانگ دیتا ہے، وہ جو اذان دیتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتا ہے یوقظ للصلاۃ، وہ تمہیں بیدار کرتا ہے کس لیے؟ نماز کے لیے۔ تو جو علماء ہیں وہ کس لیے آپ کو بیدار کرتے ہیں؟ یہ قاری حضرات، یہ حافظ آپ کو کس کی طرف آگاہ کرتے ہیں؟ جب ایک مرغے کی بانگ جس کا کوئی الفاظ کے معنی بھی ہمیں معلوم نہیں، اور جو قرآن پڑھے، قرآن کی دعوت دے، ہم اس کی زندگیوں میں عیب نکالتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، اگر ہمارے اندر 90 خوبیاں ہیں نا، 10 عیب بھی ہیں، اور ہم ان 10 عیبوں کو پکڑ کے رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان 10 عیبوں پہ ہم لا پا کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا بھی یہ معیار نہیں ہے، اللہ کا بھی یہ معیار نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، کتنی؟ 50-50۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ ایک نیکی لے آؤ، تمہارے لیے میں بخشش کا اعلان کر دوں۔ معیار کیا رکھا اللہ نے؟ صرف 51% بھی نہیں، 51، کہ تم 50 اگر برائیاں ہیں، تمہاری 50 نیکیاں ہیں، ایک نیکی صرف لے آؤ تو میں تمہاری بخشش کا پروانہ جاری کر دوں گا۔ ایک دوسرے کے اندر خوبیاں تلاش کیا کریں، عیوب پر پردے ڈالا کریں۔ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اس مدرسے کو، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے کو جو زندہ ہیں، اللہ ان کو مزید تعاون کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گھروں کو آباد فرمائے، ان کو حلال رزق وافر مقدار میں طیب برکت والا عطا فرمائے۔ جن کے بڑے اس دنیا میں موجود نہیں رہے، مدرسے کے ساتھ ہر وقت تعاون کرتے تھے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے، ان کی قبور کو حد نگاہ تک وسیع و عریض فرما کر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔